مضبوطی تھی، ورنہ ہمارے سامنے شیر آئے گا تو ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم سمجھیں گے لو اب تو گئے، ڈر جائیں گے، بھاگ جائیں گے یا بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ تو وہ ڈٹ گئے، سامنے کھڑے ہو گئے اور بڑے وثوق کے ساتھ، بڑے ایمان کے ساتھ کہا کہ تو جنگل کا بادشاہ ہے، شیر ہے، لیکن یاد رکھ میں بھی رسول اللہ کا غلام ہوں، میں بھی رسول اللہ کا غلام ہوں، اور میں محمد مصطفیٰ کا غلام۔ مجھ پر حملہ کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ میری یاری کن کے ساتھ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مجھ پر حملہ، گناہ بھی معاف ہو گئے۔ یہ ہمارے ہاں ایک سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن توبہ کا عمل اگرچہ اجتماعی طور پر کیا جا سکتا ہے، لیکن توبہ کا تعلق دل کے ساتھ ہے، مجمع اور اجتماع کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ آپ فرق سمجھیں کہ توبہ کا تعلق دل کے ساتھ ہے، مجمع اور اجتماع کے ساتھ نہیں ہے، کہ جب تک ہمارے اپنے دل کی کیفیت نہیں بدلی، جب تک ہمارا اپنا دل توبہ پر راضی نہیں ہے، جب تک ہمارا اپنا دل گناہوں پر شرمندہ نہیں ہے اور اللہ کے حضور معافی کا طلبگار نہیں ہے، تو آپ کسی بھی استغفار کی محفل میں شامل ہو کر بخشش حاصل نہیں کر سکتے، کسی بھی توبہ کی محفل میں شامل ہو کر توبہ نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھک میں بیٹھے ہیں اور کوئی توبہ والا کوئی کلام لگا دیا، کوئی قوالی لگا دی جس میں توبہ کی جا رہی ہے یا توبہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اور وہ قوالی لگا کے تھوڑی دیر خاموشی سے سن لیا، تو ہم اسی میں بڑی حد تک مطمئن ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم نے توبہ توبہ کہہ لیا تھا یا یہ توبہ کا لفظ بول دیا تھا تو اب ہماری توبہ ہو گئی۔ جیسے کسی نے قبول قبول کہہ دیا تو نکاح ہو گیا، یا طلاق طلاق کہہ دیا تو طلاق ہو گئی۔ نیت، دل کی نیت اگرچہ نہیں بھی تھی، لیکن زبان سے جب طلاق کا لفظ بول دیا تو طلاق واقع ہو گئی، کیونکہ واضح لفظ ہے۔ یہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ تو ہمیں اسی طرح لگتا ہے کہ شاید توبہ نام ہے توبہ لفظ ادا کرنے کا، کہ یا اللہ میری سچی توبہ، توبہ استغفار، یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ پڑھ لینے سے توبہ ہو جائے گی، یہ پڑھ لینے سے استغفار ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ توبہ کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اور توبہ کا ایک پورا معنی ہے، اور توبہ کا ایک پورا طریقہ کار ہے۔ جب تک وہ سارے لوازمات نہیں پائے جاتے اس وقت تک توبہ نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے لوازمات کیا ہیں؟ توبہ کے لوازمات یا توبہ کے تقاضے، ان میں پہلا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ہمارے دل میں احساس پیدا ہو کہ میں پچھلی میں زندگی غلط گزارتا رہا ہوں، گناہوں میں گزارتا رہا ہوں، اور ان گناہوں کا احساس سب سے پہلے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ توبہ صرف تسبیح توبہ توبہ کی کر لینے کا نام نہیں، بلکہ توبہ ایک احساس اور ایک کیفیت کا نام ہے، اور اسی کو توبۃ النصوح کہا قرآن پاک نے، کہ توبہ کیا ہے؟ کہ سب سے پہلے دل میں احساس پیدا ہو، دل کہے، یہ دل گواہی دے، یہ صدا دے، کہے کہ پچھلی زندگی اچھی نہیں گزری، فلاں فلاں جگہ پر غلط کرتے رہے ہو، فلاں جگہ پر غلطی کی، اس جگہ پر ظلم کیا، اس جگہ پر زیادتی کی، اس جگہ پر فلاں جرم کیا، اس جگہ پر فلاں۔ یہ سب سے پہلے گناہوں کا احساس دل میں پیدا ہو کہ میں گناہ کرتا رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید دل کے اندر پیدا ہو۔ ایک طرف اپنے گناہوں کا احساس کہ میں گنہگار آدمی ہوں اور یقیناً میری زندگی گناہوں میں گزری ہے اور میں اس پر بڑا شرمندہ ہوں، نادم ہوں، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا احساس دل میں آ جائے کہ وہ مہربان ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، اور اس کے دروازے میرے لیے ہر وقت کھلے ہیں، اس کی رحمت میرا انتظار کر رہی ہے، اور وہ منتظر ہے کہ کب یہ بھولا بسرا ہوا بندہ پلٹ کر پھر اپنے رب کی طرف لوٹ کر آ جائے۔ یہ احساس پیدا ہو اپنے گناہوں کا، اور اس کے بعد اللہ کی رحمت کا، اور پھر جب اس رحمت کی امید ہو اور اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندگی ہو، تو پھر جب بندہ
مضبوط ارادے کے ساتھ یہ ٹھان لیتا ہے کہ اب میں نے گناہوں کا رستہ چھوڑ کر رب کی رحمت کا رستہ اپنانا ہے، اندھیرے کا رستہ چھوڑ کر روشنی کا رستہ اپنانا ہے، جہالت اور گمراہی کا رستہ چھوڑ کر اب میں نے علم اور میں نے نیک رستہ اپنانا ہے، میں نے ہدایت کا رستہ اپنانا ہے۔ تو جب یہ احساس دل میں ارادہ بن جائے، پہلے صرف احساس ہے، اور احساس جب آہستہ آہستہ ارادہ بن جائے، اور اس پر جب بندہ مضبوطی کے ساتھ، پختگی کے ساتھ جب ارادہ کر لیتا ہے کہ اب اپنے گناہوں سے میں معافی مانگتا ہوں، توبہ کر چکا ہوں، اب آئندہ کی زندگی بغیر گناہوں کے گزاروں گا، اور ان گناہوں کو دوبارہ اپنی زندگی میں نہ دہراؤں گا، اور پھر مسلسل اللہ کی رحمت کا بندہ امیدوار رہے، تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کیفیت میں اللہ کے حضور توبہ کی جاتی ہے۔ خالی تسبیح کر لینے کا، کوئی توبہ والا کلام سن لینا یا پڑھ لینا، اس کا نام توبہ نہیں ہے، یا توبہ توبہ زبان سے کہہ دینے کا نام توبہ نہیں ہے۔ توبہ کا ویسے معنی ہے رجوع، لوٹ جانا، پلٹ جانا۔ تو توبہ، اللہ سے جب ہم توبہ کریں گے تو مطلب ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر، نادم ہو کر، جو رب سے ہم دور جا چکے تھے اس رستے سے توبہ کر کے پلٹ کر پھر خدا کے رستے کی طرف آ جائیں، پلٹ کر پھر اللہ کی راہ کی طرف آ جائیں، اس چیز کا نام توبہ ہے۔ اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی نا، اس میں بھی یہ سورہ البقرہ میرے سامنے ہے، جس کی آیت نمبر 222 ہے کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بندے اتنے پسند ہیں، توبہ کرنے والے اتنے بندے پسند ہیں کہ رب تعالیٰ نے خود فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، ایک محبت وہ ہے جو ہم ہر ہفتے کسی نہ کسی سے کرتے ہیں۔ ہماری محبت کے دعووں میں کوئی دم نہیں ہے، ہم بس ایسے ہی محبت کے دعوے کر دیتے ہیں، جیسے ہمیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کے دعوے ہیں، لیکن اس کا عملی طور پر کتنا اظہار ہوتا ہے اور خالی زبان سے کتنا اظہار ہوتا ہے، یہ فیصلہ ہم خود کر سکتے ہیں۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم عملاً کتنی محبت کرتے ہیں اور قولاً صرف زبان کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو ہمارے تو محبت کے دعوے بس ایسے ہی ہیں، بس آیا منہ پہ تو کر لیا، بات آئی تو کہہ دی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن ذہن میں یہ بات رکھیں کہ رب تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی باتیں صرف دعوے یا صرف قول نہیں ہے، رب جس سے محبت کرتا ہے پھر وہ واقعی محبت کرتا ہے۔ رب تعالیٰ کے فرمان، اللہ تعالیٰ کے باتیں ہماری باتوں جیسی کچی باتیں نہیں ہیں، نہ پائیدار باتیں نہیں ہیں، وہ مضبوط باتیں فرماتا ہے، اور جو وہ فرما دیتا ہے وہی حق ہے، اور جس سے اللہ محبت کر لے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حدیث قدسی سنیں، اب توبہ کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ قرآن نے کہا، خود فرمایا رب نے کہ ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جو اس کی طرف پلٹ کر آ جائیں اللہ تعالیٰ کو ان سے محبت ہو جاتی ہے، جو اس کی طرف رجوع کر لیں، اس کی طرف پلٹ کر آ جائیں، اللہ ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی محبت ہے کہ حدیث قدسی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہو جائے، کسی سے اللہ کو محبت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فرشتوں میں اعلان کرتا ہے اپنی محبت کا اظہار فرشتوں سے۔ اب جس سے محبت ہے تو بتانا بھی تو ہے نا بھی تجھ سے محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فرشتوں کے درمیان اس کا اظہار کرتا ہے، حضرت جبریل امین کو بلاتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ اے جبریل، مجھ رب کو فلاں بندے کے ساتھ محبت ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رب کا اظہار محبت دیکھیں
کہ محبت کا اظہار فرشتوں کی مقدس جماعت کے اندر کیا. فرمایا کہ اے جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے. جبریل امین نے عرض کی یا اللہ پاک میرے لائق کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جبریل تمام فرشتوں میں اعلان کر دو کہ اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے. اے اللہ کے تمام فرشتوں اب تم بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاؤ. وہ محبت پھر اللہ کی ذات تک محدود نہیں رہتی. جس سے خدا محبت کرنے لگ جاتا ہے پھر اللہ کے سارے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اور جب یہ محبت اور بڑھ جاتی ہے اور بڑھ جاتی ہے، یعنی بندہ توبہ پر مزید قائم رہتا ہے، جب محبت اور بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل امین سے فرماتا ہے کہ اے جبریل آسمان دنیا پر جاؤ اور دنیا میں جا کر اعلان کر دو کہ اے دنیا کی تمام مخلوقات اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، اب تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ. جب حضرت جبریل امین دنیا میں یہ اعلان کر دیتے ہیں تو اس بندے سے نہ صرف انسان بلکہ کائنات کی ہر مخلوق اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتی ہے. اور میں اس کا اگر آپ کو ایک پریکٹیکل اس کی ایک مثال دوں، عملی مثال آپ کے سامنے اس کی دوں نا، تو میں آپ سے پوچھوں، میں اور یہ مثال میں اکثر پیش کرتا ہوں کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ بولیے. ہاں جی ہم محبت کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ آپ ان کے رشتہ دار ہیں؟ آپ ان کے ساتھ کوئی پڑھائی اکٹھے کرتے رہے؟ کلاس فیلو ہیں داتا صاحب کے؟ نہیں. ہماری کوئی زمینیں اکٹھی ہیں؟ نہیں. وہ کوئی لین دین ان کے ساتھ ہے، کوئی ضرورت میں کام آ جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. پھر ان سے محبت کیوں ہے؟ چلو دوسری ایک وجہ پوچھو کہ آپ کو کسی نے کہا ہے کہ ان سے محبت کیا کرو؟ مسئلہ کلیئر ہو گیا، آپ سمجھ گئے. تو پھر جب کسی نے کہا نہیں ہم سے، جب ہم نے ان کو دیکھا نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، زمانہ اکٹھا نہیں ہے، ان کو 1000 سال تقریباً ہونے کو ہے اور ہم 1000 سال بعد میں آئے ہیں، ہم نے انہیں دیکھا نہیں، ہم ان کو اچھی طرح جانتے نہیں ہیں، ہم نے ان کے ساتھ وقت نہیں گزارا، ان کی صحبت میں نہیں بیٹھے، کچھ بھی نہیں ہوا، پھر کسی نے کہا نہیں ہے کہ ان سے محبت کیا کرو، اس کے باوجود اگر آج 1000 سال بعد ہمیں ان سے محبت ہے تو سمجھ جائیں کہ حضرت جبریل امین نے اعلان کیا تھا کہ اللہ کو ان سے محبت ہو گئی ہے، دنیا کے لوگوں تم بھی ان سے محبت کیا کرو. یہ وہ حضرت جبریل امین کے اعلان کا نتیجہ ہے. جو میں اور آپ ان سے محبت کرتے ہیں یہ ان کے اعلان کا نتیجہ ہے. تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب خدا کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر وہ محبت صرف اللہ کی ذات تک نہیں رہتی، اللہ پھر اس محبت کا صلہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. یاران گرامی کسی بڑے آدمی سے یاری لگ جائے نا تو وہ پھر ایک بندے تک، وہ ایک بندے کی یاری نہیں ہوتی، پھر سمجھ لو کہ جتنا اس کا علاقہ ہے اتنا آپ کا علاقہ ہے. کیا خیال ہے؟ اگر کوئی وزیر کسی کا دوست ہو، صوبائی وزیر کسی کا دوست ہو تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب پھر پورا صوبہ ہی آپ کا ہے. پورے صوبے میں جہاں بھی آپ کو کوئی کام ہوگا، چونکہ وہ صوبے کا وزیر ہے تو وہ آپ کا کام کر دے گا. تو رب تعالیٰ کی حکومت تو کائنات کی ہر شے پر ہے. رب تعالیٰ کی حکومت، اللہ کی کاریگری، اللہ کی قدرت تو کائنات کے ہر ذرے پر ہے. اللہ کی مخلوقات میں تو کائنات کی ہر شے شامل ہے. تو جس سے خدا محبت کرنے لگ جائے، جس سے خدا کو محبت ہو جائے تو پھر کائنات کی ہر شے کو اس سے محبت ہو جاتی ہے. اور جس کا خدا ہو گیا یہ نہ سمجھو کہ صرف خدا میرا ہوا ہے، جس کا خدا ہو گیا کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا ہو جاتا ہے. حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ، مشہور بات ہے آپ کی کہ آپ شیر پر سواری کر رہے ہیں جنگل میں، صحابی رسول ہیں، اور جنگل سے گزرنا ہوا تو سامنے سے شیر آ گیا تو حضرت سفینہ گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں، بلکہ کہا
شعر کو مخاطب کر کے کہا. یہ ایمان کی اصل میں مضبوطی تھی، ورنہ ہمارے سامنے شعر آئے گا تو ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم سمجھیں گے لو اب تو گئے، ڈر جائیں گے، بھاگ جائیں گے یا بھاگنے کی کوشش کریں گے. تو وہ ڈٹ گئے، سامنے کھڑے ہو گئے اور بڑے وثوق کے ساتھ، بڑے ایمان کے ساتھ کہا کہ تو جنگل کا بادشاہ ہے، شیر ہے، لیکن یاد رکھ میں بھی رسول اللہ کا غلام ہوں، میں بھی رسول اللہ کا غلام ہوں اور میں محمد مصطفیٰ کا غلام. مجھ پر حملہ کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ میری یاری کن کے ساتھ ہے. ہائے ہائے ہائے، مجھ پر حملہ کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ میرا تعلق کن کے ساتھ ہے، میرے سائیں کون ہے، میرا مالک کون ہے، میری یاری کن کے ساتھ ہے، دیکھ لینا. جب یہ بات اس قدر ایمان کے ساتھ کی تو بات پیچھے وہی تھی کہ جس سے خدا کو محبت ہو جاتی ہے، کائنات کی ہر شے اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے. اور اللہ کی ساری مخلوقات، وہ انسان ہو یا جانور ہوں، وہ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. تو اصل میں بات یہی تھی کہ جب حضرت سفینہ نے کہا نا کہ میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، سوچ سمجھ کے مجھ پر حملہ کرنا، تو اللہ نے شیر کو زبان دی. وہ بول کے کہتا ہے کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. حضرت سفینہ نے کہا میں قافلے سے بچھڑ گیا ہوں اور مجھے جنگل کا رستہ سمجھ نہیں آ رہا، اور چل میرے آگے لگ اور مجھے جنگل سے باہر نکال. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ صحابی رسول کا واقعہ ہے، یہ کوئی آج کل کی کوئی کہانی قصہ نہیں سنا رہا. تو اللہ کو جس سے محبت ہو جاتی ہے، پھر کائنات کی ہر شے اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، اس سے محبت کرنے لگ، وہ جانور بھی ہوں تو اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، وہ انسان ہوں تو اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اب اللہ کو کس سے محبت ہوتی ہے؟ اللہ نے ان بندوں کا کئی جگہوں پر ذکر فرمایا، کئی جگہوں پر بتایا، خود بتایا کہ مجھے ان بندوں سے محبت ہو جاتی ہے، ان بندوں سے محبت ہو جاتی ہے. ان میں سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں دوسرا سپارہ ہے، رب کائنات نے فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ کو توبہ کرنے والوں سے محبت ہو جاتی ہے، توبہ کرنے والوں سے اللہ کو محبت ہو جاتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں قرآن پاک کی جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ بات ارشاد فرمائی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ والی جو بات ہے نا کہ توبہ کر لو، گناہوں پر معافی بھی مل جائے گی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ تم سے محبت بھی کرے گا. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی تو آپ نے صحابہ کرام کے درمیان یہ بات فرمائی. سرکار نے فرمایا کہ مجھے اگر کوئی کائنات کی ساری دولت دے کر کہے کہ یہ والی آیتیں مجھے دے دو، کائنات کی ساری دولت مجھے دے دے اور کہے کہ یہ والی آیتیں مجھے دے دو، تو میرے کریم آقا نے فرمایا میں پھر بھی اس کے ساتھ سودا نہیں کروں گا، میں اس کے ساتھ پھر بھی سودا نہیں کروں گا. یعنی کہ یہ والی باتیں، یہ والی آیتیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ کائنات کے سارے مال و دولت سے بڑھ کر میرے لیے اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے، توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ جملہ میرے کریم آقا نے فرمایا کائنات کی ساری دولت سے افضل اور اعلیٰ یہ جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگ گیا ہے. اور جب انسان رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو فرمایا کہ صرف، اچھا یہاں پر ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے، فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. دو لفظ فرما دیے آیت کے چھوٹے سے حصے میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور دوسرا فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے.
پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت کے دو پوائنٹ بیان ہو گئے کہ ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، توبہ کرنے والوں سے اور پاک رہنے والوں سے، متطہرین طہارت والوں سے، پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہاں ایک ذوق کے لیے بات کر دوں کہ متطہرین کا لفظ آیا ہے کہ طہارت والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے تو وہ طہارت والے ہیں جن کو قرآن نے طہارت والا کہا ہے، جن کے بارے میں قرآن نے آیت تطہیر نازل فرمائی ہے۔ میرے مصطفیٰ کی آل کی بات کر رہا ہوں، میرے مصطفیٰ کے خاندان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے لیے خدا نے فرمایا کہ میں نے مصطفیٰ کے اہل بیت کو، مصطفیٰ کے گھر والوں کو، اہل بیت کو خوب پاک کر دیا ہے، طہارت والا کر دیا ہے۔ تو سب سے بڑھ کے تو طہارت والے وہ ہیں جن کو خدا نے طہارت والا کہا، اور وہ اہل بیت مصطفیٰ ہیں، اور ان کے بارے میں متطہرین کے بارے میں کہا کہ سرکار کے گھر والے پاک ہیں اور پاک لوگوں سے رب تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ پاک لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے جو ہم سب کے لیے ہے، اور وہ معنی کیا ہے کہ طہارت کے کئی معنی ہیں۔ جنابت سے غسل کر لینا یہ بھی ایک طہارت ہے، اور طہارت یہ بھی ہے کہ انسان ہمیشہ باوضو رہے، انسان ہمیشہ باوضو رہے، یہ بھی طہارت ہے۔ ہر وقت کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ وضو میں رہے۔ اس کے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں کہ جیسے سوکھے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تو وضو کرنے سے گناہ پاک ہو جاتے، گناہوں سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ حدیث جو اکثر آپ نے سن رکھی ہے کہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن میں اپنے امتیوں کو پہچانوں گا، میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہاں پر تو آدم علیہ السلام سے لے کر اور عیسیٰ علیہ السلام تک تمام امتوں کے لوگ موجود ہوں گے، اور پھر لوگوں جیسے لوگ ہیں، آپ ان سب لوگوں میں اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا ہم غر محجلون من اثر الوضو، میری امت کے وضو والے جسم کے حصے چمک رہے ہوں گے، میری امت کے وضو والے حصے چمک رہے ہوں گے، اور میں اس علامت سے قیامت کے دن اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ اور یہ میرا وجدان کہتا ہے، اور آپ کا بھی ذوق یہی کہے گا کہ جس کو میرے کریم آقا نے پہچان لیا، میرے کریم آقا نے محشر کے دن، قیامت کے دن جس کو پہچان لیا اور کہہ دیا کہ یہ میرا ہے، تو پھر بس فیصلہ تو ادھر ہی ہو گیا، بات تو ادھر ہی ختم ہو گئی کہ جب سرکار نے کہہ دیا کہ یہ میرا ہے۔ دنیا میں آپ نے یہ حدیث سن رکھی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر دعوت پر گئے، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ دسترخوان کے ساتھ، کپڑے کا دسترخوان تھا، دسترخوان سے آپ نے ایسے اپنے ہاتھ صاف کر لیے۔ اس دن کے بعد حضرت جابر اس کپڑے کو جب بھی دھونا ہوتا، جب وہ کپڑا میلا ہو جاتا تو اس کو پانی سے نہیں دھوتے تھے، آگ میں ڈال دیتے، اور آگ میل کچیل جلا دیتی اور کپڑے کو آگ چھوتی بھی نہیں تھی، کپڑا بالکل صاف ہو جایا کرتا تھا۔ لوگ پوچھتے تھے کہ یہ عجیب آپ کرتب کرتے ہیں کہ کپڑا آگ کے قریب جائے تو کپڑا تو جھلس جاتا ہے، اور آپ اس کو آگ میں ڈال دیتے ہیں اور کپڑے کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہا کہ جب سے میرے مصطفیٰ کے دست مبارک اس کپڑے کو لگے ہیں، جب سے سرکار کے ہاتھ اس کپڑے کو لگے ہیں، تب سے آگ اس کپڑے کو جلاتی نہیں ہے۔ تو جس نبی کے ہاتھ لگنے سے، صرف چھو دینے سے، صرف چھو لینے سے دنیا کی آگ نہیں جلاتی، تو کل قیامت کے دن وہ نبی کہتے ہیں جس کو کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، پہچان لے جس کو، تو پھر جہنم کی آگ اس کو کیسے جلا سکتی ہے؟ اس لیے کسی نے کہا بڑے محبت کے ساتھ، کہتے ہیں مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہتے ہیں، مزہ جب ہے سرکار، میرے خیال میرے ساتھ پڑھ لیں مل کے تو ذوق اور بھی بن جائے گا۔
خیر کہتا ہے مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ یا رسول اللہ ساری زندگی ہم خود کو آپ کا غلام کہتے رہے، اپنے آپ کو کہتے رہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کے غلام ہیں۔ اور میں کہتا ہوں اصل عید اور جشن تو تب ہوگا جب میرے آقا کہہ دیں گے کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پہ محمد کا نام آ گیا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میں اپنے غلاموں کو پہچان لوں گا کہ ان کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ تو بات کا یاران گرامی، میں عرض کر رہا تھا، بات کو میں سمیٹ رہا ہوں کہ فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور دوسرا فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پاک رہنے والوں سے خدا کو محبت ہو جاتی، ظاہری بات ہے گندے بندے سے تو کوئی محبت نہیں نہ کرتا، کسی کو بھی محبت نہیں ہوگی، تو اللہ خود بھی پاک ہے اور پاک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے اسی مضمون کو اس سے آگے انشاءاللہ اگلے جمعے میں چلائیں گے، اور یہ بہت ساری باتیں ہیں جو رہ گئیں اور انشاءاللہ ہم اس کو ذکر کریں گے، لیکن آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ شب برات آ رہی ہے، اور اس رات میں خالصتاً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور توبہ تسبیح، میں نے جیسے پہلے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ توبہ کی تسبیح نکالنے کا نام توبہ نہیں ہے، استغفار کرنے کا نام توبہ نہیں ہے۔ توبہ مطلب اس کا ہے، اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے پچھلے گناہوں پر باقاعدہ طور پر واقعتاً شرمندہ ہو، اور اس کو شرم آ جائے شرمندہ ہو جائے، اور پھر اللہ کی رحمت کی امید بھی ساتھ ہو، اور پھر اللہ سے وہ وعدہ کر لے کہ یا اللہ جو پیچھے ہوئی سو ہوئی گزری، میں اس پر شرمندہ ہوں، اور اب آنے والی جو بقیہ جتنی بھی زندگی ہے تیرے حکم کے مطابق گزاروں گا، جیسا تیرا فرمان آئے گا ویسی میں زندگی گزاروں گا۔ اس چیز کا نام توبہ ہے۔ تو موقع آ رہا ہے، اور یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں آتے، پتہ نہیں آئندہ یہ موقع نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں، اور توبہ کر کے اس پر پھر ڈٹ جائیں اور قائم اس پر رہیں۔ ہمارے دوستوں سے ہم نے یہ جملہ اکثر آپ کو بھی سننے کو ملتا ہے کہ اگر کسی سے لڑائی جھگڑے پر ہم کوئی جملہ کہہ دیں تو اس پر تو ہم ڈٹ جاتے ہیں کہ میں کیا سی کہ بس ہوں تم جتھے ملیا تے بس تیرا میں سر پاڑ دینا ہے۔ اس کے بعد پورا محلہ سمجھانے آ جائے، ہم کہتے ہیں نہیں بس جو میرے منہ تو نکل گیا اور میں پورا کر کے چھڑاں گا، مرد کی زبان ہے۔
تو ہم اپنی مردانگی لڑائی جھگڑوں میں دکھاتے ہیں، اپنی مردانگی فتنہ اور فساد میں دکھاتے ہیں، ہم اپنی مردانگی گناہوں میں دکھاتے ہیں۔ مردانگی اس پر کیوں نہیں دکھاتے کہ میں نے اللہ سے وعدہ کر لیا، اللہ سے زبان کر لی ہے کہ یا اللہ اب آئندہ کے بعد شراب نہیں پیوں گا، اب یہ مرد کی زبان ہے، یہ زبان کٹ جائے گی لیکن زندگی میں کبھی شراب کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ یہاں پر مردانگی کیوں نہیں دکھاتے؟ مردانگی یہاں پر دکھائیں کہ میں نے اللہ سے وعدہ کر لیا، اللہ سے زبان کر لی کہ یا اللہ آج کے بعد نماز نہیں قضا ہونے دوں گا۔ تو مردانگی اس چیز کا نام ہے کہ اب پھر بھلے رات کا پچھلا پہر ہو، بارش ہو اور سردی ہو، تو پھر بھی اذان ہو گئی، آواز آ گئی تو اٹھ کے کھڑا ہو کے وضو کر کے مسجد میں آ جائے، وضو کر کے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے۔ مردانگی اس چیز کا نام ہے کہ اللہ سے زبان کر لی ہے اور یہ مرد کی زبان ہے، اب میں نماز کبھی بھی کوتاہی نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو ہمیں مردانگی ان چیزوں میں تلاش کرنی چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی